اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی 14ویں قسط لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا واقعہ بھی. اس قسط کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں. آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر پہلے خانہ خدا یعنی اللہ کے گھر کی تعمیر نو کا واقعہ، اور اس کے ساتھ زمانے جاہلیت کا ایک معاہدہ بھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت میں ودیعت، دینی اور ایمانی جذبے کے تحت یوں تو بیت اللہ شریف میں اپنے رب کی عبادت کی غرض سے جایا کرتے ہی تھے، اور بیت اللہ شریف تعمیر کرنے والے اپنے جد اکرم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منقول طریقے کو جس قدر جان سکے تھے، اسی طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے. مگر اس وقت عبادت کی جو رسمیں پائی جاتی تھی، اسے آپ کا ذہن ہرگز قبول نہیں کرتا تھا. لہٰذا اس وقت کی مروجہ رسموں سے بے تعلق رہتے ہوئے، وحدانیت کے اقرار کے ساتھ معبودان باطل کا انکار کرتے ہوئے، اپنے انداز سے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کہ مکے میں شدید بارشیں ہوئی. بارش کی کثرت سے سیلاب آ گیا، پانی حرم مکہ میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بے حد نقصان پہنچا، حتیٰ کہ یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خانہ کعبہ کسی وقت بھی منہدم ہو سکتا ہے، یعنی کہ گر سکتا ہے. چنانچہ قریش کے سب بڑے سردار جمع ہو گئے اور کعبے کی تعمیر نو کا ارادہ کیا. اس پر چھت ڈالنے کی تجویز رکھی، کیونکہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ پر چھت نہ تھی. اس سے پہلے اس کی نوعیت یہ تھی کہ مٹی اور گارے سے جوڑے بغیر بھاری پتھر اس کے اوپر رکھ دیے گئے تھے، جن کی بلندی قد آدم سے زیادہ تھی، یعنی 9 ہاتھ تھی. اب اس کو منہدم کر کے اثر نو تعمیر کیا جانا تھا. اسی دوران ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ جدے میں ایک جہاز ٹوٹ کر بیکار ہو گیا ہے. قریش کے ایک سردار نے وہاں جا کر قریش کی طرف سے اس کی لکڑی کے تختے حاصل کیے، اور تمام قبائل کے بیچ یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس عظیم گھر کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف حلال رقم استعمال میں لگائیں گے. رنڈی کی کمائی، سود کا مال، ناحق کمایا ہوا مال ہرگز استعمال نہ کریں گے. اس کے لیے ضروری تھا کہ نئے سرے سے بنیادی کھودی جائیں. اس کے لیے پرانے عمارت کا ڈھانا ضروری تھا، مگر کسی میں اس کی آغاز کی جرات نہ تھی. بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہمت کی اور لمبی دعاؤں کے ساتھ پھاوڑا چلانا شروع کر دیا. لوگ اس اندیشے کا شکار تھے کہ اس پر ابھی کوئی آفت نہیں پڑے گی، مگر کافی انتظار کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ولید کو کچھ نہیں ہوا، تو باقی لوگ بھی گرانے کے اس عمل میں شریک ہو گئے. جب تعمیری کام شروع ہو گیا تو تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے ذمے ایک حصہ لگا دیا گیا. باقوم نامی ایک رومی معمار اس کا نگران تھا. کام آگے بڑھتا گیا، مگر اب تکمیل کے لیے قریش کے پاس حلال مال کم پڑ گیا. لہٰذا انہوں نے شمال کی جانب کعبے کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی. اسی کو حتیم یا حجر کہتے ہیں. دروازہ زمین سے خاصا اونچا رکھا گیا تاکہ جسے قریش چاہیں اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیں. دیواریں جب 15 ہاتھ اونچی ہو گئی تو اندر 6 ستون کے ساتھ چھت ڈال دی گئی. مگر چھت ڈالنے سے قبل جب عمارت حجر اسود تک بلند ہوئی تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. بنو ہاشم تلواریں لیے آ گئے. انہوں نے کہا کہ حجر اسود کو صرف بنو ہاشم اس کی جگہ پر رکھیں گے،
ادھر بنو حرب، بنو امیہ اور ان کے چچزاد بھائی 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ حجر اسود پر ہم رکھیں گے۔ بنو زہرہ اور بنو سہم میں اتفاق ہوا کہ حجر اسود پر ہمارا حق ہے، اسے ہم ہی رکھیں گے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں باہر آ گئی۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، بوڑھا تھا، کہنے لگا کہ کیوں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو؟ آؤ سب مل کر کسی کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیتے ہیں۔ پھر خود ہی یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو جائے وہی ثالث قرار دے دیا جائے، یعنی وہ فیصلہ کرے، اسے سب منظور کر لیں۔ سب نے اس تجویز پر اتفاق کیا۔ خدا کی قدرت اور اس کا تقدیری فیصلہ کہ اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ ھذا الامین رضیناہ کے نعرے لگنے لگے، یعنی امین آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرکی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر ایک قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ اس طرح سب قبائل کے سرداروں نے مل کر اس پتھر کو اپنی اصلی جگہ پر پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اصل کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم تدبیر سے ایک خونخوار جنگ کو ختم کر دیا، ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں گھوڑوں کے دوڑانے، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ کا ہونا جو برسہ برس تک چلے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس معاہدے کی جس کا میں نے اس پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، اور وہ معاہدہ ہے حلف الفضول کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں بھی شریک تھے، جو یقیناً عربوں کا سب سے شریفانہ اور کریمانہ معاہدہ تھا۔ اس کا قصہ یوں تھا کہ زبید کا ایک شخص مکے میں کچھ سامان لے کر آیا اور قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یہ سب سامان خرید لیا، لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا۔ زبیدی نے سرداران قریش کی حمایت حاصل کرنا چاہی، لیکن عاص بن وائل کی حیثیت وجاہت کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو سخت سست کہہ کر واپس کر دیا۔ اب زبیدی نے اہل مکہ سے فریاد کی اور ہر باحوصلہ صاحب ہمت اور حق و انصاف کے حامی شخص سے جو اسے مل سکا شکایت کی، اور آخر کار ان لوگوں میں غیرت نے جوش کیا اور چند لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ انہوں نے سب کی ضیافت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام پر یہ عہد و پیمان کیا کہ وہ سب ظالم کے مقابلے اور مظلوم کی حمایت میں جماعت کی طرح رہیں گے اور کام کریں گے۔ جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے، قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی فضول کا معاہدہ رکھا، اور کہنے لگے کہ انہوں نے ایک فالتو کام میں جو ان کے فرائض میں نہیں آتا دخل اندازی کی ہے۔ پھر سب مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے اور زبیدی کا سامان و اسباب ان سے زبردستی لے کر زبیدی کو واپس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے بہت خوش تھے، اور بعثت کے بعد بھی آپ نے اس کی تعریف و تحسین کی اور فرمایا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اگر اس کے نام پر اسلام کے بعد بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کوئی ظالم مظلوم پر غلبہ نہ حاصل کر سکے گا۔ آج کی اس قسم میں اتنا ہی۔ اگلی قسم میں جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی میں کس طرح تربیت کی
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد